وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن واستظهره وحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں اتنی بڑی ہے کہ انسان زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو بھی اس نعمت کا وہ شکر ادا نہیں کر سکتا. ان نعمتوں میں ایک نعمت اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرآن پاک کی دولت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ بندے کو وابستہ کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنا چاہتا ہوں، چپکے چپکے اللہ کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. ان العبد یناجی ربہ فی الصلاۃ، بندہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یعنی چپکے چپکے. سرگوشی کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی کے کان میں اپنا منہ ڈال کر باتیں کرنا. ہمارے یہاں تو پردہ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی ہونٹوں کی حرکت بھی نہ دیکھ لے اور اندازہ لگاوے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کانا پوسی، اس کو کہا جاتا ہے سرگوشی. حضرت علی فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرنا چاہتا ہوں، چپکے چپکے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تو میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. اس لیے کہ نماز کا شغلہ یہ اللہ کے ساتھ مناجات ہے. اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال الرب تبارک و تعالی حمدنی عبدی. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال العبد تبارك وقال الرب تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبدی. ایک پوری روایت ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے فرماتے ہیں، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو اور کلام کرنا چاہتا ہوں تو میں قرآن میں مشغول ہو جاتا ہوں. کہ قرآن کا شغل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی ہے. اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے وہ پورے طور پر تو اس امت کو عطا نہیں ہوئے، لیکن ان کمالات کی جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں باقی رکھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف رکھتے ہیں، حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ بات چیت کا شرف. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے. اس کی ایک جھلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام اس امت کو عطا فرمایا. یہ اگلی امتوں میں پایا نہیں جاتا تھا.
اگلی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مضمون دیا ہے وہ یا تو کتاب کی صورت ہے کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کی تختیاں دی ہے، توریت لکھی ہوئی دی ہے، وہ کلام نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معانی کا القاء ہوا ہے، نہ وہاں الفاظ پائے جاتے ہیں اور نہ کوئی مکتوب پایا جاتا ہے اور نہ کوئی کلام پایا جا رہا ہے، صرف جو ہے معانی ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، معانی کا القاء ہوا ہے، ان معانی کو الفاظ کا جامع اور الفاظ کا ڈریس جو پہنایا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہنایا ہے۔ اس لیے وہاں الفاظ لکھے ہوئے ہیں توریت میں، یہاں الفاظ بھی نہیں، الفاظ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ہمیں اللہ نے جو مضمون عطا فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ خَرَجَ مِن نَفْسِ اللَّهِ تَعَالَى، یہ اللہ نے کائنات میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان تمام چیزوں کی برکتیں ہیں، لیکن یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، لیکن اللہ نے ایک امتیازی چیز اس امت کو جو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کے جو افعال ہیں، چاند سورج کا پیدا کرنا اور ستاروں کا پیدا کرنا، آسمان و زمین کی تخلیق اور شجر اور حجر، درخت اور پتھر، بہتے ہوئے دریا اور یہ فضا میں پائے جانے والی جو مخلوقات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن یہ مخلوق فنا ہونے والی ہے، ان کی برکتیں بھی فنا ہونے والی ہے۔ اللہ نے ایک خاص چیز جو ہماری برکت کے لیے نازل فرمائی وہ اللہ کا اپنا کلام ہے۔ اللہ کا کلام فنا ہونے والا نہیں ہے، اس کلام کی برکتیں بھی کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ خَرَجَ مِن نَفْسِ اللَّهِ تَعَالَى، متکلم جس طرح کلام کرتا ہے اس کے نفس میں جو مضمون پایا جاتا ہے وہ الفاظ کی صورت میں ادا کرتا ہے، وہ الفاظ یہ اس کی ذات سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق اور شائن شان جیسا کلام ہونا چاہیے، جیسے الفاظ ہونے چاہیے، جیسے آواز ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مضمون کو بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ امت کے ایک بہت بڑے طبقے کی حضرت میں مخالفت کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کلام کے الفاظ بھی ہے، اس کلام کی آواز بھی ہے، لیکن لیس کمثلنا، ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ الفاظ فضا میں فنا ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ آواز نکالتے ہیں، وہ آواز ایک جگہ تک پہنچتی ہے اور پھر وہ فنا ہو جاتی ہے، اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، نفس آواز اور کلمات باقی نہیں رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اس کے کلمات ہیں اور اس کی آواز ہے، لیکن لیس کمثلنا، اللہ کی ذات اور صفات کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس کے لائق، اس کی جو ہے وہ قدرت اور اس کی اصلی ابدی صفات کے مطابق جو چیزیں اس کے لیے ثابت ہو سکتی ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کی جلالت شان کو باقی رکھتے ہوئے یہ تمام صفات اللہ کے لیے ثابت مانی ہے۔ حالانکہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس کا قائل ہے کہ قول اورا، لحن میں، آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کے لیے کوئی انداز اور اس کے لیے کوئی الفاظ، اس کے لیے کوئی آواز، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اس مسئلے میں آزمائے گئے ہیں، اس آزمائش کی بنیاد پر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں بڑا شد و مد جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام یہ متکلم کی ذات کے ساتھ قائم متکلم کی جو ہے وہ صفات ہے۔ تو بہرحال یہ کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، نبی کا معجزہ ہے، یہود بھی موجود ہے، نصارہ بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ در پردہ کچھ اور لوگ بھی ہو،
جو اگلے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کی نبوت کے قائل ہو، کسی کتاب کے قائل ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ وہ تمام کتابیں اپنا وجود جو ہے وہ مسخ کر چکی، ختم کر چکی ہے۔ اب سوائے قرآن پاک کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کے، کوئی بھی چیز یہ کتاب ہدایت، کوئی بھی چیز یہ کتاب رحمت جو ہے وہ نہیں بن سکتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی ذات موجود ہیں، اور آپ کی مجلس میں بیٹھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ عمر توریت پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر غصے کے آثار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا، سکلت کا تیری ماں تجھ پر روئے تو ہلاک ہو۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہوا؟ اما ترا فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا چہرے انور تو دیکھو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بار بار یہ الکلمات کہتے رہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ جب بار بار یہ کلمات کہے، حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے غصے کے آثار ختم ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ موسیٰ کی کتاب کیا پڑھتے ہو؟ موسیٰ خود زندہ ہوتے، میری پیروی کیے بغیر یہ موسیٰ کی جو ہے وہ ہدایت کے دروازے نہیں کھل سکتے تھے۔ آج ہم لوگ، ہمارے نوجوان یہ ناول کے پیچھے، موبائل کے پیچھے اور شور و فتن کی اسباب میں ہیں، اس کے پیچھے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں، صرف نہیں کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد احساس تک نہیں ہے کہ ہم کس قدر یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری میں مبتلا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس سیاں جاتا رہا، لوٹا ہوا قافلہ ہے، اور اس قافلے کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی لوٹ رہا ہے، بلکہ لوٹ چکا ہے۔ وہاں اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، توریت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غصے سے چور ہو رہے ہیں، اور یہاں پر نہ کوئی منزل من السماء، آسمان سے نازل ہوئی کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، شیاطین کی جو ہے وہ کاروائیاں جس میں لگی ہوئی ہے، اور امت کی دلالت و گمراہی کا جو سبب بنا ہوا ہے اس کو بڑے خوشی کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد احساس نہیں ہے کہ ہم کس قدر اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم سے بھی اللہ کہہ رہا ہے، اور دنیا کے باطل پرست جو لوگ ہیں ان تمام سے حق تعالی شانہ فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، جو اللہ کو نہیں مانتے ان سے بھی اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک نصیحت نامہ تمہارے پاس آیا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت نامہ ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں میں پائے جانے والی بیماریوں کا یہ اکثیر نسخہ ہے، یہ نسخہ شفا ہے۔ لما فی الصدور، پورا بدن انسان کے دل کے تابع ہے،
یہ اقلیم تن ہے، یہ ایک صوبہ ہے، ایک ملک ہے، اور اس ملک کا بادشاہ یہ انسان کا دل ہے۔ اقلیم تن کا سلطان یہ انسان کا دل ہے۔ دل جب تک کوئی بات سوچتا نہیں، کوئی فیصلہ کرتا نہیں، انسان کے بدن کا کوئی جسم، بدن کا کوئی حصہ، کوئی عضو حرکت نہیں کرتا ہے۔ آدمی جب تک بولنے کا ارادہ نہ کرے، ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے، تب تک اس کی زبان حرکت نہیں کرتی ہے۔ جب دل اصل ہے، اس اصل کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن پاک شفا ہے۔ پورا بدن دل کے تابع ہیں، بدن کی تمام بیماریوں کے لیے بھی قرآن پاک جو ہے وہ نسخہ شفا ہے، لیکن اس کے لیے یقین چاہیے۔ عقل بری کے بھینس بری، یقین برا کے بھینس بری، یہ مسئلہ یہاں آتا ہے۔ یقین ہے تو اس صورت میں ایک باریک پتری پر بھی آدمی چل سکتا ہے۔ ہم چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا ہے، ان میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے بھی ہوں گے، یہ ریلوے کی پتری پر دوڑ رہے ہیں، لوگ چلنے سے ڈرتے ہیں اور یہ دوڑ رہے ہیں۔ یہ یقین کی طاقت ہے، اور یہ یقین جب آگے بڑھتا ہے تو پل صراط پر دوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھنے والے تعجب کرتے ہیں کہ یہ پتری پر دوڑ رہا ہے، مسلسل دوڑتا جا رہا ہے، نہ پیر لڑکھڑاتا ہے، نہ کوئی مچک آتی ہے، نہ کوئی موچ آتی ہے، نہ جو ہے اس کو تذبذب ہوتا ہے کہ چلتے چلتے ایک دم رک جاویں۔ اس سے آگے بڑھ کر جو یقین پیدا ہوتا ہے، اس سے ادق من الشعر اور وہ حد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، بان سے زیادہ باریک جو پتری ہے، اس پر وہ یقین کی قوت انسان کو دوڑنے پر مجبور کر دے گی۔ تو نسخہ شفا دل کے تابع انسان کا بدن ہے، دل کے لیے یہ شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے، تو انسان کی بدن کی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے، لیکن اس کے لیے کیا چاہیے؟ یقین چاہیے۔ ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے متعدد جگہوں پر اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ یہ عام لوگوں کے متعلق کہا گیا، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور عام لوگوں کے مقابل ایک طبقہ ایسا ہے کہ جن کے لیے قرآن پاک مزید تو صفات بیان کر رہا ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان انسانوں میں جن کو یا ایھا الناس سے پکارا جا رہا ہے، ان میں ایک مومنین کا طبقہ ہے، ان مومنین کے لیے یہ قرآن پاک یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ جب ہدایت سے اللہ نوازتا ہے تو ہدایت پر رحمتیں متوجہ ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ ہدایت اور رحمت سب کے لیے نہیں۔ کس کے لیے ہے؟ صرف ایمان والوں کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اوصاف بیان فرمائے، دو وصف عام ہیں عام لوگوں کے لیے، موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دو صفت خاص ہیں ایمان والوں کے لیے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہمارے دلوں پر دستک دے رہا ہے، ہمارے دماغ پر ہتھوڑا مار رہا ہے، اور انسانی دماغ سے وہ بھوسا نکالنے کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ جس بھوسے کی بنیاد پر دنیا کی معمولی چیزوں پر خوشیاں منائی جا رہی ہے، چند ٹکے روپیوں کے اوپر جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہے، معمولی مکان کے ملنے پر اس کے فنا کا یقین ہے، اور اس مکان کے گرنے اور فنا ہونے سے پہلے صاحب مکان کے فنا ہونے کا یقین ہے، اس میں خوشیاں منائی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بے وقوفو، اے بے وقوفو، تم سنو میرے محبوب کی زبانی میں کہلوا رہا ہوں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اس کلام میں جو تاکید ہے
اس تاکید کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔ حرف جار کو مکرر قرآن ذکر نہیں کرتا ہے، کلام عرب میں اس کو مکرر یعنی بار بار ایک ہی حرف کو ذکر کیا جائے، قرآن کی عادت نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے فضل اللہ، اس میں بھی با کو ذکر کیا، وبرحمتہ اس میں بھی با کو ذکر کیا، فبذالک اس میں بھی با کو ذکر کیا، اور فرمایا اے میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ بے فضل اللہ کے فضل ہی کی بنیاد پر، وبرحمتہ اور اللہ کی رحمت ہی کی بنیاد پر، فبذالک سنو اسی بنیاد پر، فلیفرحوا ان کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اس پر خوشی منانے کی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، فلیفرحوا امرہ ہے۔ اگر قرآن ملنے کے بعد کوئی خوشی نہ منائے، میرا ناقص مزاج یہ کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کا اس کو احساس نہیں ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ حکم فرما رہا ہے فلیفرحوا، اس پر خوشی مناؤ، خوشی مناؤ۔ کیوں؟ ایک ادب کی بات میں ذکر کر رہا ہوں، ادب یعنی علم ادب کی، جملہ مستانفہ بغیر واو حرف استنام کی جب ذکر کیا جائے وہ ما قبل کے مضمون کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہی انداز اللہ نے بیان فرمایا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جملہ مستانفہ ہے، نیا ایک جو ہے وہ لفظ ہے، نیا ایک کلام ہے، اور اس میں ایک ضمیر ہے جو ما قبل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس پر کیوں خوشی منانا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، اس لیے کہ دنیا والے جو جمع کر رہے ہیں ان تمام کے مقابلے میں سب سے بہترین چیز یہ قرآن پاک ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ دنیا والے کیا جمع کر رہے ہیں؟ دنیا والے کیا جمع کر رہے ہیں؟ الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ معاف فرمانا، یہ حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مرے ہوئے جانور کی طرح ہے، اور مرے ہوئے جانور پر کون جمع ہوتے ہیں؟ کتے جمع ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک مردار چیز ہے، وطالبها کلاب، اور دنیا کے طلبگار کہ جن کا مقصود بس یہی ہو، دنیا کے طلبگار، ایحسب ان مالہ اخلدا، ان کا مضمون جو ہے وہ یہ ہو زندگی کا کہ مال اس کو ہمیشہ عطا کرے گا، مال اس کی شہرت کا سبب بنے گا، مال ان کی عزت کا سبب بنے گا۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ طالبها کلاب، اس دنیا کے جو طالب ہے، اس کے پیچھے من تن دھن اپنی تمام صلاحیتیں یہ صرف کر رہے ہیں، ان کے متعلق اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتے ہیں جو مری ہوئی ناس پر جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں۔ دنیا والے کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو اکیڑا جو ہوتا ہے، کوڑی جس کو کہا جاتا ہے، اکڑنے پر یہ پڑے ہوئے جو پلاسٹک کے ٹکڑے ہیں، کاغذات ہیں، یا اس طرح کی کوئی معمولی چیزیں جو کچھ لوگوں کی یہاں قیمتی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھیلے جو ہیں وہ لٹکا کر اس میں سے پلاسٹک بھی چن کر لے جاتے ہیں۔ اللہ کی نظر میں دنیا کے طالب جو ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اس اکڑنے سے جو ہے پلاسٹک کی تھیلیاں چننے والے۔ ان تمام کے مقابلے میں ہوا خیر، یہ جو نصیحت نامہ ہے، یہ جو شفا ہے، یہ جو ہدایت ہے، یہ جو رحمت ہے، اور آگے ایک جو ہے وہ اللہ نے لفظ عجیب ذکر کیا، قل بفضل اللہ، یہ جو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل سب کو نہیں ملتا ہے، یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ چنتا ہے، اللہ منتخب کر لیتا ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن ہے۔ جن کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے منتخب کرتا ہے، دنیا والے جھوٹوں کے جو منتخب کیے ہوئے نہیں ہے، اللہ جو اصدق الصادقین ہے اس کے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ اہلین، اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا
کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ قرآن والے ہیں. اور کون قرآن والے؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں. وہ اشارہ کریں 10 خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کا فیصلہ ہو جائے گا. اس آخری روایت کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آپ کے کچھ منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کو اپنی زندگی پر غالب رکھا، اپنے نفسانی تقاضوں پر غالب رکھا. کیا مطلب؟ احل حلالہ وحرم حرامہ، حلال کو حلال گردانا اس کو اختیار کیا، حرام کو حرام قرار دے کر اس کو چھوڑا، اور اپنے خواہشات پر چھرے چلائے اور حرام کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس قرآن کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کرے گا. اتنا نہیں، وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی، اس کے خاندان کے 10 ایسے آدمی کلہم قد وجبت لہم النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ جہنمی قرار دیے گئے ہیں. اللہ نے فیصلہ کر دیا گیا ہے اور کر دیا ہے. وہ اللہ اس حافظ قرآن سے کہے گا اور اس صاحب قرآن سے کہے گا کہ ان میں سے 10 آدمیوں کو تو منتخب کر لے، 10 کو چن لے. ان کے بعد بھی جہنم کا فیصلہ ہے، لیکن آج تجھے وہ عزت دیتا ہوں، اولین و آخرین کے سامنے تجھے وہ عزت کا تمغہ دیتا ہوں، عزت کا وہ شیر دیتا ہوں کہ آج یہ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ آنسو بہا رہے ہوں گے اور وہ خون کے آنسو روئیں گے، تلافی کی صورت نہیں ہوگی. میں تجھے وہ مقام دیتا ہوں کہ ان میں سے 10 آدمی چن لے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ میں نے کر دیا ہے، لیکن تیرے اشارے پر میں اپنا فیصلہ بدل دوں گا. ان کو کہا جنت میں تیرے اشارے پر میں ان میں سے 10 آدمیوں کو جنت میں داخل کر دوں گا. یہ اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس کی قدردانی کرنے والے دنیا میں بھی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت میں وہ عزت ملے گی. اللہ کی قسم اس دنیا میں بیٹھ کر اس عزت کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے دوستو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. یہ بڑے مبارکباد ہے، مبارکبادی کے قابل ہے. بڑے مبارک ہیں وہ سینے، بڑے مبارک ہیں. فرشتوں نے کہا تھا، اللہ نے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے فرشتوں کو پڑھ کر سنائی یہ 2 سورتیں. تو فرشتوں نے کہا بڑے مبارک ہیں وہ سینے جو سینے ان کو محفوظ کریں گے. وہ سینے اس امت کے حفاظ کے سینے ہیں جن کو مبارکبادی سب سے پہلے فرشتوں نے دی ہے. اس لیے اللہ کے واسطے دنیا کی چند کوریوں کو ترجیح نہ دو. رزق تو مقسوم ہے، مقدر ہے، اس سے نہ ایک دانہ کم ہونے والا ہے نہ ایک دانہ زیادہ ملنے والا ہے. لیکن یہ چیزیں جو آدمی آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک قدم کوئی آگے بڑھتا ہے میں 2 قدم بڑھتا ہوں، کوئی چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں، اگر ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو مجھے جو ہے وہ عام لوگوں میں یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. اس لیے یہاں خود آگے بڑھنا پڑے گا. تو آگے بڑھو اور اللہ کی اس نعمت کو اپنے سینے میں بساؤ، اپنے بچوں کو اس کے لیے فارغ کرو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. جس سینے میں قرآن ہوگا وہ سینہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سینہ نکال کر جنت میں اور باقی پورا وجود جہنم میں. نہیں، وہ سینہ یعنی وہ سینے والا یہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام حفاظ کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے متعلق جو وعدے اور بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، اللہ کرے کہ وہ وعدے اور بشارتیں اللہ تعالیٰ ہم تمام حفاظ کے حق میں ثابت فرما کر قیامت کے دن عزت کا تمغہ ہمیں ہمارے والدین کو جو ہے وہ عطا فرمائے.